أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، مال و دولت سے خوب اس کو خوشحال کیا تھا، جنت یعنی باغات اس کو دیے تھے، دو باغ تھے اس کے بہترین قسم کے، اور اولاد بھی اس کی خوب تھی، معاشرے کے اندر اس کی بڑی عزت تھی. دوسرا بیچارہ مفلوج الحال تھا، وہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا. اس کے پاس نہ بہت زیادہ مال و اسباب تھا، نہ اس کے پاس اس کا کنبہ کوئی متبع اعتبار سے تھا، اور اسی طرح سے اس کو وہ عزت وہ سرخروئی اپنے معاشرے میں نہیں حاصل کی جو اس مالدار شخص کو حاصل کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا. اور ایک دن باتوں میں یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ بھئی میاں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تم سے زیادہ ہوں مال دولت کے اعتبار سے بھی اور عزت و خوشحالی کے اعتبار سے بھی. ہمارے پاس کنبہ بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، اور ہم ہر اعتبار سے تم پر فائد ہیں. اور جو یہ ہمارا باغ ہے، یہ باغ بھی ماشاءاللہ خوب ہے، پھل بھی ملتا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ہمیں تو اس بات کا ذرا خیال نہیں ہے کہ ہمارا یہ باغ کبھی ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ رہے. اور جس کو قیامت کہا جاتا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں تو یقین نہیں ہوتا کہ قیامت آئے گی. اور اگر بالفرض قیامت آتی ہے اور میں اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹایا جاتا ہوں، خدا کی طرف لوٹایا جاتا ہوں، تو مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ دنیا کا باغ ہے، جب دنیا کی ہر چیز فنا ہوگی تو ہمارا یہ باغ بھی فنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر ہم کو باغ عطا کر دے گا، اور ہم یہاں بھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے. وہ اللہ تعالیٰ پر یہ تو ایمان نہیں رکھتا تھا اس اعتبار سے جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے تھا، یا مکمل طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہی تھا، کافر ہی تھا. لیکن بات جب آئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی، تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ قیامت تو آنے والی ہے، اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ قیامت آئے گی اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. تو اگر قیامت آتی، ویسے تو ہمیں یقین نہیں قیامت آئے گی، لیکن اگر قیامت آتی ہے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہم کو، تو اس سے بہتر باغ ہم کو دیا جائے گا. اس کے بدلے میں اس نے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے اس طرح کی بات کہی. تو چونکہ تکبرانہ انداز میں یہ بات کہی تھی اس نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پہلے مٹی سے پھر نطفے سے، اور تم کو ایک بہترین شکل و صورت کا انسان بنا دیا. تم اس رب کا انکار کر رہے ہو، یعنی اس کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان رہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ اور جہاں تک میری بات ہے تو اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. میں اس کو توحید کے ساتھ ہی مانتا ہوں. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تم اگر اپنے باغ میں جا رہے تھے، اگر یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، ساری طاقتیں اور تمام اختیارات اسی کا،
کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تم نے تو یہ کہا کہ ما اظن الساعۃ ان تبید هذه ابدا، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ قیامت کبھی آئے گی اور ہماری یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے. رہ گئی بات تمہارے باپ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے بہتر ہم کو عطا کر دے گا. اور تمہارے باپ پر کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ آفت بھیج دے آسمان سے، یا زمین ہی کی آفت کوئی آ جائے اور تمہارا یہ باغ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دے. آج تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کل ہمیں نواز دے، تم سے سب کچھ چھین لیا جائے. یہ اس کو نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ مانا نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے باغ پر گرم ہوا بھیج دی، جس سے اس کا سارا باغ جھلس گیا اور جو بالیاں تھیں، جو پیڑ پودے تھے، وہ سب جھلس کر ختم ہو گئے اور وہ بالکل خش و خاشاک بن گئے. اب وہ جب اپنے باغ کے پاس پہنچا اور اس نے منظر دیکھا کہ جہاں کل ہرا بھرا سبزہ دار میدان تھا، باغ تھا، ہر چیز اپنی بالیوں میں لہلہا رہی تھی اور پودوں پر پھول پتیاں وغیرہ تھیں، سب آج مسایا پڑا ہوا اور سب بالکل اس طرح سے جیسے جانور نے اس کو رون دیا ہو، اس طرح سے سب پڑا ہوا ہے. تو اس کو نہ صرف یہ کہ اس کے ضائع ہونے کا افسوس ہوا، بلکہ اس کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ جو پونجی لگائی تھی وہ پونجی بھی ہماری چلی گئی. جو اپنے پیسوں سے اپنی جیب کی رقم سے بیج لائے تھے، یہ لائے تھے، وہ لائے تھے، اور جو اس میں خرچ کیا تھا بیج کی شکل میں، پانی کی شکل میں اور زمین کو ہموار کرنے کی شکل میں، وہ ساری کی ساری پونجی ہماری ضائع ہو گئی اور کفِ افسوس بڑھتا رہ گیا. اور اس وقت اس کو احساس ہوا اور اس وقت اس نے یہ بات کہی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. سارے اختیارات اسی کو کے لیے وہ کیے ہوتے، مانتے ہوتے اور اسی کو اپنا حقیقی رب مان لیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور اسی وقت اس کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، ہمارا جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی چلا گیا. بہرحال یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کی. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، کیونکہ اس نے کسی بھی انسان کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا. تمام مخلوقات میں انسان ایک عظیم شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس عظیم شاہکار کو وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے. لیکن جب انسان باز ہی نہ آئے برے اعمال سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کی ذات کا انکار کرنے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو گندگی کے ساتھ ہو، عقیدے کی گندگی، اعمال کی گندگی، اخلاق کی گندگی، ظاہر کی گندگی، باطن کی گندگی، تو ان گندگیوں کے ساتھ کوئی بھی جنت کی دہلیز تک نہیں جا سکتا. جنت نہایت پاکیزہ مقام ہے، وہاں پاکیزہ ہی چیز پہنچ سکتی ہے، پاکیزہ افراد پہنچ سکتی ہے، پاکیزہ چیزیں پہنچیں گی، غیر پاکیزہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ انسانی شکلوں میں ہو. جسمانی اعتبار سے بڑے خوبصورت ہے اور ایسے خوبصورت ہے کہ شاید ان کا ثانی کوئی نہ ہو دنیا میں، لیکن اگر عقیدے کی گندگی ہے، اخلاق کی گندگی ہے، تو یہ خوبصورتی جہنم کے لائق ہے، جنت کے لائق ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو جنت، تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے سارے بندے جنت میں داخل ہوں. یہاں تک کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب، ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ہی پیدا کیا، لیکن ان دونوں نے یا ان کے ساتھ اور بھی جتنے بھی کافر ہیں، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی نہیں کی، بلکہ ہٹ دھرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ نہیں مانیں گے تو چاہے جس طرح منوانے کی کوشش کریں. تو جب اس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا تو ایسے شخص کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، جنت کی دہلیز پر بھی اس کے لیے جگہ نہیں. جنت کے اندر جانا تو بہت دور ہو جاتا ہے. تو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، کئی مثالوں کے ذریعے سے، کہیں پچھلی قوموں کی تاریخ کے حوالے سے، کہیں انبیاء کرام کے حوالے سے کہ فلاں نبی کی قوم نے ایسا ایسا کیا تو دیکھو ہم نے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو کس طرح سے بچا لیا اور نہ ماننے والوں کو ہم کس طرح سے عذاب دیا. تو تاریخ کے حوالے سے، انبیاء کرام کی تعلیمات کے حوالے سے اور مثالوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی طریقے سے سن کر، سمجھ کر اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تاکہ اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ سکیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی ان لوگوں کے سامنے، یعنی کفار مکہ، یہود اور جو بھی آپ کے مخاطب ہیں، ان سب کے سامنے آپ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیجیے.
شاید اس مثال سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کو عقل آ جائے. دنیا کی زندگی کی مثال بس یوں ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتار، ہم نے بارش کے قطرات کو زمین پر اتار دیا، فاختلط به نبات الارض، اور یہ پانی زمین کے اندر اتر گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین سبززار ہو گئی، زمین کے اندر سبزہ پیدا ہو گئی، ہریالی پیدا ہو گئی، جبکہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ کچھ پیدا کر سکے، ایک دانہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، بالکل بے جان ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی. تو احیا بہ الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن میں یہ باتیں ساتھ ہیں کہ ہم نے پانی اتارا تاکہ زندگی دے دے زمین کو اس کی موت کے بعد، زمین کو اس کی موت کے بعد ہم زندہ کریں. چنانچہ زمین اس پانی کے پردے سے زندہ ہو گئی، اس کے اندر روزگی پیدا ہو گئی، اس کے اندر نمو کی صلاحیت پیدا ہو گئی. کہ اب اگر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ وہ زمین اس بیج کی طرف متوجہ ہوگی، اس بیج کو وہ اپنے اندر گنجائش پیدا کرے گی، جگہ دے گی، وہ پھولے گا، پھٹے گا، پھر اس میں سے کوپل نکلے گی، پھر بارش وہ کوپل اوپر آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو ہوا ملے گی اور سورج کی گرمی ملے گی، اور اس سے وہ پرواز چڑھے گی، پھر وہ ایک بالی کی شکل میں یا تناور درخت کی شکل میں یا اور جس چیز کا پودا ہے اس اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے گا. ہم نے زمین پر پانی کو اس لیے اتارا. چنانچہ کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا تھا، فاختلط به نبات الارض، تو زمین کا جو سبزہ تھا جو نکل نہیں پا رہا تھا اس پانی کے ساتھ مل گیا. جب پانی کے ساتھ مل گیا تو اب زمین کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، زمین کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، اب اس کو نکلنے کا اس کو موقع دے رہی ہے زمین. فاصبح ہشیما تذروه الرياح، اور پھر وہ پودا نکلا، پھول پتیاں پیدا ہوئی، بالیاں نکلی، لہلہانے لگی، ہوا کی دوش پر ادھر سے ادھر وہ جھوم رہی ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فاصبح ہشیما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہونا، چورا چورا ہونا. زمین جب ان کو کاٹ دیا گیا، فصل کاٹ لی گئی، یا کھڑی ہی رہی فصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، جیسے کہ باغ والے پر آئی تھی پکڑ، کہ سارا باغ اس کا برباد ہو گیا اور کافی افسوس ملنے لگا. جب تو وہ کیفیت پیدا ہوئی، فاصبح ہشیما، اچھی خاصی ہریالی، اچھا خاصا سبزہ، اچھی خاصی بالیاں جھوم رہی ہیں، کھیت میں لہلہا رہی ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل مرجھا گئی، کالی پڑ گئی پتیاں اور چورا چورا ہو گئی. تذروه الرياح، ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر اڑاتی تھے، پتیاں سوکھ جاتی ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ ذرا بھی ہوا چلتی ہے ادھر سے ادھر اڑنے لگتی ہے، اور تیز ہوا چلی تو وہ کہ ادھر سے ادھر دور چلی جاتی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تذروه الرياح، ہوائیں اپنے دوست پر لیے اڑتے رہیں، کبھی یہاں گرا دیا، کبھی وہاں گرا دیا، کبھی یہاں اٹھایا، کبھی وہاں گرایا، تو یہی ان کا کام رہ جاتا ہے. اور اس کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں رہتی یا اپنے آپ کو روکنے کی کوئی صلاحیت نہیں رہتی. جب تک وہ بالی میں ہے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوا کے زور کو تھام دیتی ہے، لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہے، چورا بن جاتی ہے، تو پھر وہ پتی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے اور کھیت میں رکھ سکے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے. جو پروردگار زمین کے اندر سے پیداوار کو دینا جانتا ہے وہ دے کر لینا بھی جانتا ہے. جو پروردگار زمین کو زندگی دیتا ہے، دے سکتا ہے، وہی پروردگار زمین کو موت بھی دے سکتا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے زمین مرنے کے بعد زندہ کر دی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے پانی پڑنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے بھی مردے قبر کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں گے، انسان، جانور، یہ وہ جتنی بھی چیزیں سب مر جائیں گے. پھر زبردست قسم کی بارش ہوگی، موسلا دھار بارش کے معلوم جو ہوگا کہ آسمان میں جو ہے سوراخ ہو گئی، پانی رکنے کا نام ہی نہیں لے گا. زبردست قسم کی بارش، اور یہ مسلسل ہوتی رہے گی. غالباً 40 دن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے گی، اس کے بعد بارش اٹھ جائے گی اور انسان اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ اس پانی کو اس لیے اتارے گا کہ جس طرح سے مردہ زمین میں جان ڈالی جاتی ہے اور اس کو زندگی دی جاتی ہے، اسی طرح سے اس پانی کے ذریعے سے تمام مردوں میں جان ڈال دی جائے گی اور وہ مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے.
اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ جس طرح سے مردہ زمین میں پانی کے ذریعے سے جان ڈال دیتے اسی طرح تمہارے اندر بھی ہم جان ڈال کر تم کو اٹھا لیں گے. اسی کو فرمایا کہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اب دوسرے انداز سے سمجھایا گیا. ایک تو یہ سمجھا دیا کہ ہم نے بارش اتار دی اور جس طرح سے مردہ زمین زندہ ہو گئی اسی طرح سے تم کو زندہ کر لیا جائے. اب دوسرے انداز سے دوسری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو کچھ بھی تم کو مال و اسباب حاصل ہے، وہ چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرنسی کی کسی بھی مطلب کرنسی کی شکل میں ہو، کھیت و باغات کی شکل میں ہو، رہائش گاہوں کی شکل میں ہو، زمین و جائیداد کسی بھی انداز میں تمہارے پاس جس کو تم مال کہہ سکتے ہو، جس پر تم فخر کر سکتے ہو وہ. اور اسی طرح سے والبنون تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹے جو بھی ہو، جتنے بھی ہو تعداد کے اعتبار سے، یہ سب کے سب اس لیے نہیں ہے کہ ان پر فخر کیا جائے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے اتنے بیٹے ہیں یا ہماری اتنی بیٹیاں ہیں. یہ فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب زیب و زینت ہے دنیا کی. دنیا کا یہ بناؤ سدھار ہے جس سے تم کو آراستہ کیا گیا. جس طرح سے انسان کچھ دیر کے لیے کم سے کم اپنے آپ کو بنا سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح سے بناؤ سدھار کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں کہ ان کے ذریعے سے تم کو رونق ملتی ہے، ان کے ذریعے سے تمہارا نام چلتا ہے، ان کے ذریعے سے تم کو یاد کیا جاتا ہے. ہاں یہ بھی فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس طرح سے لوگ یاد رکھتے ہیں. تو یہ صرف دنیا کی حد تک ہے معاملہ کہ دنیا کی زیب و زینت کی اور دنیا کی نشانیاں ہیں، دنیا کی علامتیں ہیں جو دنیا کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں. اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ہے نیک اعمال. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق کر لیا جائے، وہ نیک کام وہ باقی رہنے والا ہے. خیر من عندک، یہ بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. اے مخاطب یا اے نبی، آپ کے پروردگار کے پاس جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جو آپ کے کام آنے والی، آپ کی امت کے کام آنے والی، وہ نیک کام ہے کہ ان کا خیر ثواب، بہترین بدلہ ان کا ملے گا. وخیر العمل، اور اس سے بہترین توقع بھی لگائی جا سکتی. ہم نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول کی جائے گی اور اس کا اللہ تعالیٰ بھرپور صلہ بھی دے گا. یہ توقع ہے ہم کو. ہم نے تلاوت کی، ہمیں اس بات کا قابل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو ضرور قبول کرے گا اور جو اس پر اجر و ثواب بنتا ہے انشاءاللہ ضرور اس سے ہم کو نوازا جائے گا، محروم نہیں رکھا جائے گا. یہ امید، یہ توقع. تو ایسی چیزوں سے انسان توقع لگائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ جانے والی اور اس کے لیے ذخیرے کے طور پر کام آنے والی ایسی چیز. مال سے کیا انسان توقع لگائے گا؟ آج ہمارے پاس خوب دولت ہے، ہم دنیا کے مالدار ترین انسان ہیں، لیکن آنکھ بند ہوئی تو نہ ہمارے پاس اتنا سا سونا رہ جائے گا، نہ اتنی سی چاندی رہ جائے گی، نہ ہمارے پاس ایک ڈھیلا رہ جائے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا. سب وارثین کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. ہمارا کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا. اولاد 10-20 ہو، ہم سب کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کوئی ہمارے ساتھ قبر میں بیٹھا نہیں رہے گا کہ چلو ابا لیٹے ہیں، شاید کبھی کسی وقت ہاتھ کھڑے ان کو ہماری ضرورت ہے تو چلو بیٹھے رہے، خدمت کریں. کوئی نہیں رہے گا. نہ بیٹی، بیٹیوں کو کوئی سوال، بیٹے بھی جو جائیں گے، نہ چھوٹا بیٹا رہ سکتا ہے، نہ منجلا بیٹا رہ سکتا ہے، نہ بڑا بیٹا، کوئی نہیں رہ سکتا. سب بند کر کو چپ چاپ چلے جائیں. پھر ہو سکتا ہے یہ بھی کہ پلٹ کر کوئی خبر بھی نہیں، کوئی ملاقات کے لیے بھی نہ آئے، قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہ آئے. ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں. تو ہمارے پاس جو رہ جانے والی چیز ہے وہ نیکی ہی ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی رہے گی اور ہمارے لیے میدان حشر میں بھی ہمارے کام میں شامل آئے گی. تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مال و اسباب کی شکل میں، اولاد کی شکل میں یا اور کسی کی شکل میں، وہ سب دنیا کی حد تک ہے. دنیا ختم ہوگی وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز تمہارے لیے باقی رہنے والی ہے تمہارے پروردگار کے پاس اور بہتر کہی جا سکتی ہے وہ نیک اعمال ہے کہ جن کا بہتر بدلہ بھی ہوگا اور جن سے اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مال و اسباب دنیا کی کھیتی ہے اور نیکیاں آخرت کی کھیتی ہے. مال و اسباب سے آپ دنیا میں جتنا چاہے کما لیں، جتنا چاہے فائدہ اٹھا لیں. جس طرح سے ایک کھیت سے کسان فائدہ اٹھاتا ہے، پیداوار حاصل کرتا ہے، مختلف قسم کی پیداوار، کبھی گیہوں کی شکل میں، کبھی دھان کی شکل میں، کبھی دال کی شکل میں، کبھی میوے کی شکل میں، کبھی پھلوں کی شکل میں، مختلف انداز سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے کھیت سے. اسی طرح سے انسان اپنی نیکیوں سے
آخرت میں فائدہ اٹھائے گا جنت کی نعمتوں کی شکل میں، یہ نعمتوں کی شکل میں کر ملے گی یہ نیکی، یہ جو آج کے نیک کام ہیں یہ جنت کی نعمت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ قربانی جس طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ سواری کے کام آ جائے گی، اور انسان کے جب قبر میں رکھا جائے گا اگر کسی طرف سے عذاب آ رہا ہے تو نیکیاں اس کی ایک حسین اس میں شکل میں آ جائیں گی اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گی، اور اس کے لیے وحشت میں مداوع بنے گی، وحشت اس کی دور کرے گی یہ نیکیاں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور ذرا اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ پہاڑ جن کو تم جامد دیکھ رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت چلا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، یقیناً دنیا کی طاقتیں تو نہیں ہلا سکتی لیکن ہماری طاقت ہلا سکتی ہے۔ ہماری طاقت وہ ہے کہ ان پہاڑوں کو چلا دیں، جن کے اندر چلنے کا کوئی تصور آج کی دنیا میں کر نہیں سکتا۔ آج دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، چاند پر کمندیں ڈال چکی ہے، سورج پر پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آ سکی اور نہ قیامت تک آ سکے گی کہ پہاڑوں کو چلایا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا دے گا، وہی وہ سے ضروری بات، اور چلائے گا صرف یہ نہیں کہ اپنی زمین پر گویا آگے بڑھنے لگے بلکہ ان کو ہوا میں اڑا بھی دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ دھنی ہوئی روئی کی طرح سے، روئی کے گالے جیسے ہوتے اس طرح سے یہ پہاڑ اٹھتے پڑے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان پہاڑوں کو ہمارا پروردگار ریت کا ڈھیر بنا کر گرا دے گا۔ مختلف مرحلے ہیں ان پہاڑوں کے، یہ چلیں گے، پہلا مرحلہ ہوگا یہ چلیں گے، زمین پر چلنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ سب گویا ہوا چلے گی، اس میں یہ ریت بن کر اڑنا شروع ہوں گے، اور پھر ریت ظاہر ہے کہ زمین پر بیٹھتی ہے، بیٹھتے چلے گا۔ یہ غالباً 3 مراحل اس طرح سے ان پہاڑوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ پہاڑ بالکل جامد ہیں، کہ ان کو ہلانے کی بھی کوشش کی جائے تو ہلایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بادلوں کی طرح سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، جس طرح سے بادل کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بارش کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ پہاڑ سب تیزی کے ساتھ بادلوں کی طرح سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن سے بھی ڈرو ذرا، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، نہ تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے یا یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، ایک دن تم کو بھی ختم ہونا ہے، ایک دن اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، اور جس دن یہ دنیا ختم ہوگی اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم بالکل برہنہ دیکھو گے۔ آج زمین پر پہاڑ ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، مکانات ہیں، محل ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو خالی کرا لے گا۔ نہ کسی جگہ کوئی محل رہ جائے گا، نہ کسی جگہ کوئی باغ رہ جائے گا، نہ کسی جگہ کھیت رہ جائے گا، نہ کسی کی کوٹھی رہے گی، نہ کسی کا بنگلہ رہے گا، نہ کسی کا زمین پر سبزہ رہے گا، بالکل برہنہ حالت میں چٹیل میدان کی شکل میں یہ زمین ہو جائے گی، اور اس طرح سے دیکھنے والوں کو نظر آئے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ، اور ہم ان کو ہر طرف سے گھیر لیں گے، ان کو ہر طرف سے گھیر کر ہم جمع کر لیں گے اس میدان میں، جو زمین تمہارے سامنے آئے گی بالکل برہنہ حالت میں، کہ کہیں کوئی ٹیلا، کوئی اونچ نیچ زمین میں نظر نہیں آئے گا، کوئی نشیب و فراز نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس زمین پر ان تمام لوگوں کو اگلے پچھلے جتنے بھی ہوں گے ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، اور اس انداز سے اکٹھا کریں گے کہ لم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو بھی ہم چھوڑیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ کوئی 100 سال کا بوڑھا، 200 سال کا بوڑھا ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور اس دن کوئی وما هم عنها بغائبین، کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا، کوئی غائب نہیں ہو سکتا کہ ادھر گلی میں چھپ گیا، ادھر کسی چیز کی آڑ میں چلے گیا، اور یہ وہاں کوئی غائب نہیں ہو سکتا، سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سب کے سب آج نہیں مان رہے ہیں، ان کی عقلوں میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پیدا کرنے پر پہلی مرتبہ قادر اٹھایا ہے اسی طرح سے دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرے گا، ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یقین آئے یا نہ آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کرنے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ سب بصفے کھڑے ہوئے، صفوں کی حالت میں کھڑے ہوئے، لیکن منتشر ایک بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہوگا،
باقاعدہ لائن ڈسپلن کے ساتھ سب کھڑے کر دیے جائیں گے ایک صف میں، اس کے پیچھے دوسری صف، اس کے پیچھے تیسرے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھائی آ گئے نا، تم ہمارے پاس آ گئے نا، ہم نے تم سے کہا تھا، ہمارے نبیوں نے تم سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس طرح سے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی تم کو تمہاری قبر سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ آج تم کو یقین آ گیا، آج تو تم ہمارے پاس پہنچ گئے، اب تو ہمارے پیغمبروں کی بات پر تم کو یقین آیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ٹھیک اسی انداز سے دیکھو میں تم کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، تو ہمارے پاس پہنچ گئے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم تو اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ملنے ملانے کا کوئی وقت ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تم یہ سمجھ رہے تھے، جبکہ ہمارے پیغمبروں نے تم کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، ہمارے پیغمبروں نے تم کو اس بات کا علم دیا تھا کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور اس سے اس کی پوری زندگی کا حساب لے گا۔ اب تو تم کو یقین آیا، تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے وہ میدان دیکھ لیا اور اپنے آپ کو دوبارہ زندہ حالت دیکھ لیا۔ اس روز جتنے بھی مجرمین ہوں گے جب وہ ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، میدان حشر دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اس کو دیکھ لیں گے، جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آئے نبی آپ دیکھ لیتے ذرا اس منظر کو کہ جب یہ سارے کے سارے مجرم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہوں گے کہ اے پروردگار ربنا ابصرنا، اے پروردگار ہمیں سب کچھ دیکھ لیا، جو کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا اور پیغمبروں نے بتایا تھا کہ دوبارہ زندگی ہوگی، میدان حشر ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، ہمیں یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج اپنی کھلی آنکھوں سے ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور سب کچھ سن بھی لیا۔ جہنم سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی، جن کو جہنم میں ڈالا گیا وہ بیچارہ چیخ رہے، چلا رہے کہ کوئی بچا لے، کوئی نکال لے، کوئی بچا لے، کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، اور اس طرح سے چیخ پکار ہو رہی ہے، اس طرح سے شور ہنگامہ ہو رہا ہے جیسے گھوڑے اور گدھے چلاتے ہیں، لہو فیہا زفیر و شہیق، اس طرح سے چیخ رہے، چلا رہے، ظاہر ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور ایسی آگ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس آگ میں وہ سیار قسم کی آگ ہے، اس آگ میں پورا جسم جل رہا ہے، تارکوں کے کپڑے پہنا دیے گئے ہیں، اب اس میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، جو بھی ذرا سی آگ لگ جاتی ہے ہمارے کپڑوں میں، ان کپڑوں میں اگر پوری آگ لگ گئی تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، چلے جائے کہ تارکوں کے کپڑے پہنا دیے جائے، تارکوں پوچھ دیا جائے جسم پر اور پھر آگ دکھا دی جائے، اس وقت کیا حال ہوگا، خال پگھل کے گر جائے، جسم کا گوشت سارا کا سارا گل جائے اسی وقت، اور پھر جہنم کی آگ، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ سب چیخ رہے، چلا رہے ہیں بری طرح سے، جانوروں کی طرح، لیکن کوئی فریاد نہیں مانے سنی جائے گی، لہٰذا اسی کو کہہ رہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، اے پروردگار ہم کو واپس کر، ہمیں ایک بار دنیا میں اور بھی انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے، اور اپنے کاموں کا حساب و کتاب بھی ہے، ساری چیزوں کا یقین آ گیا، بس ایک بار آپ بھیج دیجیے، ہم اس یقین کے تحت زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، اب تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، تم اس سے پہلے بھی کہہ کر گئے تھے کہ ہم آپ کو اپنا پروردگار مانیں گے، آخر کیا ہوا تھا، کیوں ہم کو اپنا پروردگار نہیں مانا، کیوں تم نے ہمارے ساتھ شرک کیا، کیوں تم نے ہمارا انکار کیا، کیوں تم نے نافرمانیاں کی، پھر تم یقین دلانے کی کوشش کرو کہ ہم کو بھیج دیا جائے اور ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، اب تو تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے، ایمان بالغیب مطلوب تھا، ایمان بالشہادہ نہیں مطلوب تھا، ایمان بالشہادہ کی بات ہوتی ہم دنیا میں جنت کو اتار دیتے، ہم دنیا میں جہنم کو اتار دیتے، ہم دنیا میں فرشتوں کو اتار دیتے، سب کچھ دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیتے، تم دیکھتے اور ایمان تو لے کے آتے، آج تم نے سب کچھ دیکھ لیا، ایمان لیا، یہ ایمان بالشہادہ ہے، ایمان بالشہادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان بالغیب کی حیثیت ہے، یؤمنون بالغیب تعریف کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اس پر ان کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا یقین رکھتے ہیں. جنت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، نبی نے بتایا، نبی کو ہم نے سچ مانا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہے. ہماری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا بھر کے فلسفیوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، عقلمندوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کا ایک حرف غلط نہیں ہو سکتا. ہمارا نبی پر ان کی سچائی پر اتنا ایمان ہے، لہٰذا انہوں نے بتایا، ہم نے یقین کیا کہ ہے جنت، اسی طرح سے جہنم. لہٰذا ایسے لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ یقین کر لیا تھا یا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تم سے ملاقات کا کوئی وقت ہی نہیں رکھا. لہٰذا تم آزادی کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے، آزادی کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزار رہے تھے. نہ تم کو حلال کی تمیز تھی، نہ تم کو حرام کی تمیز تھی، نہ تم کو اچھا اور برا کسی چیز کا کوئی خیال نہیں تھا. لیکن آج وقت مقررہ پر تم کو اکٹھا کر لیا گیا ہے. ووضع الکتاب، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کا اعمال نامہ جو غیر شعوری طور پر تیار کیا جا رہا تھا، ان کو احساس بھی نہیں تھا، فرشتے مقرر تھے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو ان کو خبر ہے، وہ ایک ایک چیز کو لکھ دیں. اس نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اب لو پڑھ لو، تم دنیا میں کیا کر کے آئے، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی یہ دستاویز پڑھو اور یہی تمہارا حساب دینے کے لیے کافی ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں نافرمانی کی ہے اور کہاں فرمانبرداری کی ہے، تم نے ہمارے کن کن حکموں پر عمل کیا ہے اور کن کن حکموں کو تم نے نظر انداز کیا. ہم نہیں پوچھیں گے، یہ کتاب تم کو خود بتائے گی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس کتاب کو پڑھتے چلیں گے پڑھتے چلیں گے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اے نبی یا اے مخاطب، تم دیکھو گے کہ جتنے بھی مجرم ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے. ڈرتے ہوئے اس کتاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کتاب کی ایک ایک لائن ڈرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہماری پکا والا لفظ ہے، کہاں پر ہماری پکا والا جملہ ہے، کہاں پر ہماری نافرمانی لکھی ہے اور کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں آ رہے ہیں. اس طرح سے وہ ڈرتے ہوئے اس کتاب کی گویا تلاوت کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور پڑھنے کے بعد بے ساختوں کی زبان سے یہ نکلتا ہے، یا ویلتنا ما لهذا، ہائے ہماری کمبختی، یہ عجیب و غریب کتاب ہے، یہ عجیب و غریب دستاویز ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل یا کوئی بڑے سے بڑا عمل اس میں لکھنے سے رہ نہیں گیا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. آپ نے اگر کسی سے بری بات کہی ہے وہ بری بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو گالی دی ہے وہ گالی اس میں لکھی ہوئی ہے. آپ سڑک پر چلے جا رہے ہیں، شیشے کا ٹکڑا آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ کسی کا پیر پڑ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، ٹھوکر مار کے کنارے کر دیا. آپ نے تو کچھ نہیں محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ عمل بھی لکھا گیا ہے. بظاہر کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے یہ نیکی لکھی ہوئی ہے. کسی سے آپ نے بھلی بات کہی وہ سب لکھی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ صاحب ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اس کے اندر موجود ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں اور کوئی کام بلا وجہ لکھا نہیں گیا. آپ نے کوئی کام کیا نہیں یعنی کوئی برائی کی نہیں، وہ لکھی بھی ہو ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور جو کام کیا ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. آپ نے 4 رکعت پڑھی تو 4 ہی رکعت ملے گی، اور 4 رکعت نہیں جس ملے گی آپ کو، اور نہ 4.25 رکعت لکھی جائے گی. جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے نبی آپ کا پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گا. مجرم کو سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد خود وہ معترف ہو جائے گا کہ ہاں ہم مجرم ہیں، تب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ نہیں کہ ہاں تم نے فلاں گناہ کیا چلو تم جہنم میں جاؤ، ایسے نہیں. اس میں تو شک کی بات ہے کہ بھئی ہمارا گناہ واقعتاً ایسا تھا کہ جہنم میں ڈالا جائے، یا اس میں کچھ گنجائش تھی، تو اس کو ثابت کیا جائے گا کہ تمہارا گناہ ہی اس لائق ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جائے. اب اس کے لیے ثبوت اور گواہ اور یہ اور ساری پوری کی جائے گی. اس کے بعد اس کو لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا اور فرشتوں کی سواری کیا جائے گا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. لیکن اس نظام کے تحت آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان اصولوں کے ساتھ انسان نے حلال حرام اس کی تمیز رکھے، اور جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان مطالبات کو پورا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ممنوعات ہیں اسے انسان پورے طور پر گریز کرتا رہے، اور ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کرے. عقیدہ بھی صاف ستھرا، اخلاق بھی پاکیزہ، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، فکر و خیال بھی پاک. اس طور پر اگر انسان زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خیر کے فیصلے اس کے لیے ہوں گے،
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی